وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں۔ بچے نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چڑھوا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں پر پہنچ کر بھی اگر یہ دین سے باز نہ آئے تو اسے وہاں سے دھکا لگا دو۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑکھڑا گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے کہا یہ کیا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر بچے نے وہی دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر کہا کہ مجھے کھجور کے تنے پر سولی پہ چڑھا دو اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا، اور بسم اللہ رب حاضر الغلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کن پٹی پہ لگا، اس نے اپنے ہاتھ اس جگہ پہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہ سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور رستوں میں خندقیں کھودو، ان میں لکڑیاں بھرو، آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں صبر و شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں یہ کیا کر رہی ہو، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ تو جی ناظرین، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، والسلام۔